وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یاد رکھیں، جب سورج چمک رہا ہو یعنی حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی آپ سے محبت کر سکتا ہے، لیکن طوفانوں میں یعنی مشکل اوقات میں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں آپ کا خیال کون رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں، تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں گے۔ خوبصورت ہے وہ جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کون کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی کہانیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ پرفیکشن نہیں دیکھی جاتی۔ معصومیت، خوشیاں، کہے اور کچھ ادھورے سے لمحات اس پرفیکشن سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور مجھے کہانیاں اور تصاویر ادھوری ہی پسند ہیں، جن میں کچھ عیب ہو جو آپ دور کر سکیں، اور جن میں کچھ نقص ہوں جو آپ ٹھیک کریں، جن میں کچھ خامیاں ہوں جو آپ کو خوبیاں لگیں، جن میں کچھ ادھورا پن ہو اور وہ ادھورا پن آپ دور کریں۔ پرفیکٹ مل جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر امپرفیکٹ کو پرفیکٹ بنانے کا جو مزہ ہے، لوگ وہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں۔ جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ غربت کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا، نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ نیک بیوی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے
تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت اور ضائع نہ کرے۔ جھوٹے شخص کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی ہنسی میں اڑا دیں تو قدر کم ہو ہی جاتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہ لگے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مانا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے، غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دوگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ آئین کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ احساس اور احسان کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ پیاری ماں میری جنت، وہ لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ محبت اور عزت۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔
لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اپنے آنسو خود پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہترین عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ کوئی بھی رشتہ اچھا برا نہیں ہوتا، ہاں اس رشتے کو نبھانے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں انہیں لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس لیے رشتے بدنامی کی سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کو کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل اور آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں اٹھتے ہی آپ کی برائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتے کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔
اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے یا نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔